ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، آپ لوگ کا استقبال خیر مقدم، خوش آمدید اور ویلکم کرتا ہوں اپنے ہی چینل MA رحمانی آن لائن کلاسز میں۔ پھر آپ کے درمیان، آپ کے بیچ پھر گرامر لے کر آ گیا ہوں۔ آج آپ کو ہم پڑھائیں گے اعراب کے اقسام۔ اعراب کے اعتبار سے حرف کے اقسام۔ اعراب بولتے ہیں زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش کو، زبر زیر پیش، تردید، جزم، سب کو کیا کہیں گے؟ اعراب کہیں گے۔ تو اعراب کے اقسام پڑھا رہے ہیں، تو اعراب کے اقسام میں سے سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ الف کی کتنی قسمیں ہیں۔ الف جو ہے لفظ، الف کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو حروف میں سے سب سے پہلی قسم کس کو پڑھا رہے ہیں؟ الف کی قسم کو پڑھا رہے ہیں۔ تو الف کی دو قسمیں، کتنی قسمیں؟ الف کی دو قسمیں۔ الف کی کتنی قسمیں؟ دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی قسم ہے الف کی الف ممدودہ۔ کیا نام ہے؟ اچھا زبان پر چڑھا لیجیے۔ الف ممدودہ کتنی ہے؟ الف کی دو قسم، الف ممدودہ۔ کیا نام ہے؟ الف ممدودہ۔ دوسری قسم الف کی ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ۔ دوسری قسم الف کی الف مقصورہ۔ آپ اس کی تعریف کریں گے کہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ کسے کہتے ہیں۔ الف ممدودہ کہتے ہیں، الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھی جاتی ہے۔ الف ممدودہ وہ الف ہے جو کھینچ کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ کھینچ کر پڑھتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ الف ممدودہ کہتے ہیں۔ جس الف کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اسے الف ممدودہ کہیں گے، جیسے آج، آم، انار۔ تو یہ ہم جو الف، اس کو الف کھینچ کر، اس الف کو کھینچ کر جو پڑھیں تو اسی کو کھینچ کر پڑھنے کا نام الف ممدودہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ کی علامت یا نشانی کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اعظم، تو دیکھیں اعظم، تو اعظم میں الف کھینچایا تو یہ بھی الف ممدودہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ کی علامت، الف ممدودہ پر ہمیشہ مد آتا ہے۔ الف ممدودہ پر نوٹ، الف ممدودہ پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ الف ممدودہ پر ہمیشہ مد ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الف ممدودہ پر ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مد ہوتا ہے، اس کو مد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف مقصورہ، الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، وہ الف ہے جو کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اسے کیا کہیں گے؟ الف مقصورہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے عادل، عابد وغیرہ، ٹھیک ہے۔ عادل میں الف، یہ دیکھیے عادل میں الف جو ہے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے، عابد میں جو الف ہے اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اور کوئی مثال لے لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی مثال ہم لے سکتے ہیں جیسے اکرم، تو اکرم میں جو الف ہے اس کو بھی کھینچ کے نہیں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الف کے بعد اب نون کی قسم بتا رہے ہیں کہ نون کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں الف کی، یہ الف ممدودہ اور الف مقصورہ۔ آپ سمجھ لیجیے، یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، اس کو اچھا سے ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ نون کی دو قسمیں ہیں۔ نون کی کون کون قسم ہے؟ نون ظاہرہ، اس کا نام نون ملفوظی بھی ہے۔ کیا نام ہے؟ نون ملفوظی بھی ہے، اس کو نون نقطہ بھی کہتے ہیں۔ نون ظاہرہ، نون ملفوظی، نون نقطہ۔ نون کی دو قسم، نون کی بھی دو قسم، ٹھیک ہے، دو قسم، نون ظاہرہ، نون ملفوظی، نون نقطہ۔ نون باطنہ کی بھی دو، نون باطنہ، نون غنہ غیر ملفوظی، ٹھیک ہے، نون غنہ، نون غیر ملفوظی۔ یعنی یہ سمجھ لیجیے اس کا تین نام ہے، تو جو اہم ہے نون ظاہرہ اور نون ملفوظی بھی پوچھ سکتا ہے امتحان کے اندر، ایگزام کے اندر۔ نون باطنہ، نون غنہ بھی پوچھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نون ظاہرہ کسے کہتے ہیں؟ نون ظاہرہ وہ نون ہے جو صاف صاف پڑھا جائے۔ نون ظاہرہ جو وہ نون ہے جو صاف صاف پڑھا جائے، جیسے آن، ایک دم صاف صاف پڑھنے میں آ رہا ہے، تو آن، بان، نان، اور اس کو نون نقطہ بولتے ہیں۔ نون ظاہرہ کی پہچان ایک یہ بھی ہے کہ اس نون کے اندر نقطہ ہوتا ہے، آن، بان، نان، شان۔ تو نون ظاہرہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ بھی ہوتا ہے۔ نون غنہ وہ نون ہے جس کی آواز ناک سے نکلتی ہے، جس کی آواز کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک سے نکلتی ہے، جیسے کہاں، جہاں، یہاں، وہاں، ٹھیک ہے، جیسے پنکھا، ٹھیک ہے۔ تو کہاں، جہاں اور وہاں، یہ سب کیا ہے؟ نون، کیا نام ہے؟ غنہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو نون غنہ بولتے ہیں، نون باطنہ
باطن کے معنی چھپنا، تو اس کے اندر نون کے اندر نقطہ نہیں ہے، نون ملفوظی جس کے اندر حفاظت کے ساتھ نقطہ نہ ہو، تو نون غنہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے جو صاف صاف پڑھا جائے اور اس کی ایک علامت اور پہچان یہ ہے کہ اس کے اندر نقطہ ہوتا ہے، اور نون غنہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ نقطہ نہیں ہوتا ہے۔ نون ظاہر کے اندر نقطہ ہوتا ہے، نون غنہ کے اندر نقطہ نہیں ہوتا ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ اب بتا رہے ہیں کہ واو کی 3 قسمیں، واو کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ واو کی اچھا سے یاد کر لیجئے گا، اس لیے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے، سمجھے؟ واو کی 3 قسمیں ہیں۔ واو معدولہ، کیا نام ہے؟ واو معدولہ، واو مجہول، پہلی قسم ہے واو معروف، پہلی قسم کیا ہے؟ واو معروف، دوسری قسم کیا ہے؟ واو مجہول، تیسری قسم کیا ہے؟ واو معدولہ، ٹھیک ہے؟ واو کی کتنی قسم بتائیں؟ 3 قسم، واو معروف، واو مجہول اور واو معدولہ، ٹھیک ہے؟ واو معروف وہ واو ہے، واو معروف وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو، واو سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگا، ٹھیک ہے؟ جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر پڑھا جائے اسے کیا کہیں گے؟ واو معدولہ کہیں گے۔ واو معدولہ وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہوگا اور اسے کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے دیکھیے خون، خون ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، جیسے حور، جیسے نور، تو واو ساکن سے پہلے کیا پیش ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو جو جس واو کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اسے واو معروف بولتے ہیں، اسے کیا بولتے ہیں؟ واو معروف بولتے ہیں۔ واو معروف سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے، اس کو ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ واو مجہول وہ واو ہے جس سے پہلے پیش ہو، جس سے پہلے پیش ہو اور کھینچ کر نہ پڑھا جائے، اس کو کیا کریں گے؟ کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ واو معروف وہ واو ہے جس سے پہلے کیا ہوگا؟ پیش ہوگا۔ وہاں تو پیش تھا مگر وہاں نہیں کھینچ رہے تھے، یہاں بھی پیش ہو رہے گا مگر یہاں کھینچیں گے نہیں، جیسے زور، اس کو جلدی پڑھیں گے، جیسے زور، شور، مور، ٹھیک ہے؟ تو واو معروف کے اندر ہم واو سے پہلے پیش ہوتا ہے اس کو کھینچتے ہیں، واو مجہول کے اندر واو سے پہلے پیش ہوتا ہے مگر کھینچتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تیسرا ہے واو معدولہ، تیسرا کیا ہے؟ واو معدولہ وہ واو ہے جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو ہے جو لکھا جائے لیکن پڑھا نہ جائے۔ واو معدولہ کسے کہتے ہیں؟ وہ واو ہے جو تو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے دیکھ لیجئے مثلا مثال کے طور پر جیسے درخواست ہے، جیسے درخواست ہے، تو درخواست اگر پڑھیں گے تو لکھا گیا ہے درخواست، کیا لکھا گیا ہے؟ درخواست، اور پڑھیں گے تو درخواست پڑھیں گے، تو واو تو لکھا گیا مگر پڑھا نہیں گیا ہے، دیکھیے درخواست۔ اس مثال میں پڑھتے کیا ہم؟ درخواست پڑھتے، تو واو تو لکھا ہوا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح خواب ہے، اسی طرح کیا ہے؟ خواب ہے، واو تو لکھا گیا مگر پڑھا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واو کی کتنی قسم سمجھ میں آ گئی؟ 3 قسم۔ ہائے ملفوظی، ہائے مختفی، ہائے ملفوظی کسے کہتے ہیں؟ وہ ہاں ہے جو تلفظ میں آتی ہے۔ ہاں کی بھی کتنی قسم ہے؟ 2 قسمیں، ہاں کی بھی 2 قسمیں ہیں، ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی۔ کون کون قسم؟ ہائے ملفوظی اور ہائے مختفی۔ ہائے ملفوظی وہ ہے جو تلفظ میں آتی ہے، یعنی جو تو پڑھنے میں آتی ہے، جیسے چاہ، جیسے بولیں گے چاہ، شاہ، بادشاہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھو یہ ہاں تلفظ میں پڑھنے میں آتی ہے، یہ ہاں پڑھنے میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تلفظ میں جو لکھے یعنی لکھنے یہ پڑھنے میں جو آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ تلفظ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہائے ملفوظی وہ ہاں ہے جو پڑھنے میں ظاہر ہو، ٹھیک ہے؟ ہائے مختفی وہ ہاں ہے جو تلفظ میں نہیں آتی ہے، اور اس کے ماقبل یعنی اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ ہاں سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ زبر ہوتا ہے، اس کے ماقبل حرکت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی حرکت کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جیسے پروانہ، جیسے زمانہ، خزانہ۔ تو یہ ہاں سے جتنا ہاں ہے یہ ہاں ہے، یہ ہاں سب سے پہلے زبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہائے مختفی کے اندر وہ ہاں ہے جو تلفظ میں آتی ہی نہیں ہے، کیا آتی ہے؟ تلفظ میں یعنی پڑھنے میں آتا نہیں، جیسے زمانہ، خزانہ، یہ ہم پڑھتے ہیں جو تو ایسا لگتا ہے کہ آخر میں ہاں نہیں ہے، مگر ہاں تو لکھا جاتا ہے مگر اس کو پڑھا نہیں جاتا، تلفظ میں وہ ہاں آتا نہیں ہے۔ جیسے دیکھ لیجئے جیسے فاطمہ، فاطمہ یہ ہاں لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے سمیہ، سمیہ، ٹھیک ہے؟ جیسے فاطمہ انگلش میں لکھیں گے تو اس کی دیکھیے فاطمہ ہوگا، سمجھے؟ تو اسی طرح ہاں تو لکھا کیا نام ہے؟ تلفظ میں آتا ہے مگر پڑھنے میں استعمال نہیں ہوتا ہے، ہاں کیا ہے؟ تلفظ میں نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ لکھنے میں استعمال ہوتا ہے۔ اب یا کی کتنے قسم بتا؟ یا کی 2 قسم بتا، یا کی
दो किस्म बताए, याए मारूफ याए मजहूल। क्या क्या बताया? याए मारूफ याए मजहूल। याए मारूफ वो या है जो खींच कर पढ़ा जाए, याए मारूफ को क्या करते हैं? जो खींच कर पढ़ा जाए उसे याए मारूफ बोलते हैं। जैसे अमीर, इसको खींच कर पढ़ रहे हैं, गरीब, वजीर, नज़ीर, करीब, ये सब क्या है? ये इसको खींच कर पढ़ते हैं। जो खींच कर पढ़ते हैं उसको याए मारूफ बोलते हैं। याए मजहूल वो या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए। जैसे शेर, दिलेर, शेर, दिलेर, शेर भी जल्दी पढ़ा जाता है, दिलेर भी पढ़ा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको अभी क्या नाम है एराब के एतबार से हर्फ के अक़साम पर है। सबसे पहले हर्फ के अक़साम में आपको अलिफ की दो किस्म बताई। किसकी किस्म? अलिफ की दो किस्म की। अलिफ की दो किस्में हैं, एक अलिफ ममदूदा है, एक अलिफ मक़सूरा है। अलिफ ममदूदा किसे बोलते हैं? अलिफ ममदूदा वो अलिफ है जो खींच कर पढ़ा जाता है। जैसे आज, आम, आज़म, आदम, उसकी अलामत, उसकी निशानी बताए कि हमेशा अलिफ ममदूदा पर मद रहता है। अलिफ मक़सूरा किसे बताए? अलिफ मक़सूरा वो अलिफ है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, ठीक है। जैसे आबिद, आदिल, अकरम, इस अलिफ पर क्या है? मद नहीं रहता। जिस अलिफ पर मद ना हो वो अलिफ क्या होता है? मक़सूरा होता है, ठीक है। नून की दो किस्म बताए कि नून ज़ाहिरा, नून बातिना। नून के कई नाम हैं, नून मलफूजी भी है, नून नुक्ता भी है, नून बातिना भी है, नून गुन्ना भी नून का नाम है, नून गैर मलफूजी भी है, ठीक है। तो नून ज़ाहिरा वो नून है जो साफ साफ पढ़ा जाए, जो साफ साफ पढ़ा जाए। जैसे आन, बान, शान, कान, जान, ये जाहिर के साफ साफ पढ़ा जाता है। और इसकी एक अलामत, एक पहचान क्या है कि इस नून ज़ाहिरा के अंदर, नून मलफूजी के अंदर नुक्ता भी होता है। नून बातिना के अंदर, नून गैर मलफूजी के अंदर, नून गुन्ना के अंदर क्या होता है? उसकी आवाज़ कहाँ जाती है? नाक के अंदर जाती है। जैसे जहाँ, कहाँ, यहाँ, पंखा। उसकी एक पहचान, एक अलामत ये भी है कि वो उस नून के अंदर नुक्ता नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद आपको बताएं कि वाव की तीन किस्में हैं, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। कितनी किस्में वाव की? तीन किस्में, वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादूला। वाव मारूफ वो वाव है जो खींच कर पढ़ा जाता है। वाव मारूफ वो वाव है जो खींच कर क्या होता है? पढ़ा जाता है। जैसे और उससे पहले क्या होता है? वाव मारूफ से पहले पेश होता है। जैसे खून, हूर, समझे, नूर, इस तरह करके। वाव मजहूल वो वाव है जिससे पहले पेश होता है मगर उसको खींच कर नहीं पढ़ा जाता है। जैसे रोज़, मोर, शोर, ये खींच कर नहीं पढ़ा जा रहा है, ठीक है। वाव मादूला किसे बोलते हैं? वो वाव है जो लिखा तो जाता है मगर पढ़ा नहीं जाता है। जैसे ख्वाहिश, ख्वाहिश में, जैसे ख्वाहिश मिसाल के तौर पर, ख्वाहिश लिखते तो ख्वाहिश लिखते मगर पढ़ते हैं ख्वाहिश, ये वाव पढ़ा नहीं जाता। ये वाव क्या होता है? साइलेंट रहता है, ठीक है। यहाँ की दो किस्में हैं, हाय मलफूजी, हाय मुख्तफ़ी। हाय मलफूजी वो है जो तलफ़ुज़ में आता है, जैसे चाह, ठीक है। हाय मुख्तफ़ी वो हा है जो तलफ़ुज़ में आता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद बताते हैं जैसे ज़माना, परवाना, ख़जाना, फ़ातिमा, सुमैया, ये सब हा तलफ़ुज़ में नहीं आता है, ठीक है। या की दो किस्में हैं, याए मारूफ और याए मजहूल। या की कितनी किस्में हैं? याए मारूफ, याए मजहूल, ठीक है। याए मारूफ किसे कहते हैं? वो या है जो खींच कर पढ़ी जाती है, जैसे अमीर, गरीब, करीब। और उसके बाद याए मजहूल वो या है जो खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे दिलेर और शेर वगैरह, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। मोटी सी चीज़ एक और बता देना चाहते हैं आपको, इसको याद रख लीजिएगा। इसमें से भी एक आध दो नंबर आपका हो क्या नाम है बन सकता है। अलिफ की कितनी किस्में? अलिफ की दो किस्में। अलिफ की कितनी किस्में हैं? दो किस्में हैं, ठीक है। दो किस्में हैं, ठीक है। अलिफ की दो किस्म याद रखिएगा। अलिफ की दो किस्म, नून की भी दो किस्म, ठीक। नून की भी दो किस्म और वाव की तीन किस्म, ठीक। अलिफ की दो, वाव, नून की दो, वाव की तीन और हा की भी दो किस्म और या की भी दो किस्म, ठीक है। सबकी याद रख लीजिएगा। अलिफ की दो किस्में हैं, नून की भी दो किस्में हैं और क्या नाम है हा की भी दो किस्में हैं, या की भी दो किस्में, ठीक है।
پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو میرے پڑھانے کا انداز، میرا سبق اچھا لگا تو آپ چینل کو ضرور سبسکرائب اور دوستوں کے درمیان شیئر کریے گا، لائک کریے گا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔